السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست بابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرنٹ ایکٹیویٹیز۔ دوست، واقعہ پشاور ہائی کورٹ میں آیا کہ جہاں پر ایک عاشق رسول نے ایک کافر کو، قادیانی کو، گستاخ رسول کو کورٹ میں ہی قتل کر دیا، اور اس پر سوشل میڈیا پر دو قسم کے جو ہمیں رد عمل یا ریاکشنز نظر آ رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک اس قتل کی مذمت کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس قتل کی حمایت کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عاشق رسول نے بالکل درست کام کیا ہے، اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ عاشق رسول نے غلط کام کیا ہے، اسے یہ کام کرنے دینا چاہیے تھا کورٹ کو۔ لیکن اب ان معاملات میں ہمارے پاس ہمارے اسکالرز یا ڈاکٹرز وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے دین کے اسکالرز کیا کہتے ہیں، ان کی باتیں ہم سنیں گے۔ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا رہنمائی کرتے ہیں، ان کی باتیں غور سے سنیے گا۔ آپ کسی شخص سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ شیخ محمد یہ کافر ہو سکتے ہیں، یا ان پر آپ کفر کا فتویٰ جیسے عام لوگ لگاتے ہیں، یہ کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، آپ انجینئر محمد علی مرزا پر کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، لیکن وہ قرآن پاک سے جو روایات یا جو آیات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، ان سے آپ توبہ نعوذ باللہ ہرگز اختلاف نہیں کر سکتے۔ تو شیخ محمد کی زبانی ہم سنیں گے قرآن پاک کی ان آیات کو جن آیات میں اس قتل کو ناجائز کہا گیا ہے، یا پھر علی محمد مرزا جو انجینئر علی محمد مرزا ان کی زبانی حدیث مبارکہ جس کی روح سے اس قتل کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، وہ بتائیں گے ہمیں کہ کیا یہ قتل اس حدیث مبارکہ کی روح سے جائز تھا یا نہیں جائز تھا، اس کے مطلب سمجھائیں گے۔ تو ہم جن لوگوں نے دین پر اپنا کچھ بھی کام نہیں کیا، ان لوگوں کی بات ہمیں سننی چاہیے، کیونکہ اپنی زندگیاں انہوں نے دین پر گزار دی ہیں، قرآن و سنت کو سمجھنے میں گزاری ہیں، تو آپ کو بھی ان کی باتیں سننی چاہیے۔ تو یہ شدت پسندی کی طرف مت جائیں، شدت پسندی کی طرف مت جائیں، خدا را ہمارا ملک اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ بھی رہنمائی، اگر آپ سے کچھ تھوڑے سے بھی لوگ آپ کی بات سنتے ہیں اور آپ کی بات سے متاثر ہوتے ہیں، تو ان تک یہ پیغام ضرور پہنچائیے کہ شدت پسندی کی راہ ہمیں اختیار نہیں کرنی، ہمیں ہمارے دین کا اصلی چہرہ، ہمیں اسلام کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے لانا ہے، جو امن کی دعوت دیتا ہے، جو امن پسند ہے، اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہیں، جو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین۔ سب سے گزارش ہے ان ہمارے علماء کی باتیں سنیے، پہلے آپ شیخ محمد کی زبانی سنیں جو آیات کو آپ کے نظر کریں گے، اور اس کے بعد آپ انجینئر علی محمد مرزا کی زبانی سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ شکریہ، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ قرآن ایسے لوگوں کی سزائے موت کے بارے میں کیا کہتا ہے جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا جو ان کی شان میں بے حرمتی کرتے ہیں؟ جی ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے حرمتی کرنا یا رسولوں کے شان میں بے حرمتی کرنا، یہ اس گستاخ رسول ہو جانا، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، جو پرسنالٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کو بہترین طریقے سے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ ان کو جو لوگ قرآن میں کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں، قرآن میں لوگ ان کو قرآن میں اللہ خود بتا رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں، وہ دیکھیں پہلے آپ۔ سورہ توبہ 9:61 آیت، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ان میں سے وہ لوگ جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف کان ہے، یعنی کان کا کچا ہے، کہتے ہیں اس کے وہ کان دیتا ہے تمہاری بہتری کے لیے، وہ ایمان رکھتا ہے اللہ کے ساتھ، اور ایمان رکھتا ہے ایمان والوں کے لیے، اور ان کے لیے رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لاتے ہیں۔ اور جو لوگ اذیت دیتے ہیں رسول اللہ کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیے، ایک تو لوگ ایمان والے کہہ رہے ہیں کہ وہ کانوں کچا ہے، یعنی کوئی بھی اس کو کوئی بات بتاتے وہ سن لیتا ہے، وہ کانوں کچا نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ سنتا ہے، کان دیتا ہے اس شخص کو جو اس کے لیے بہتری ہے۔ اگر کوئی آدمی جا کے بتاتا ہے رسول کو کوئی بات، یعنی قرآن سے آپ کنسلٹیشن کریں، آیت جو سامنے آئے گی وہ سنتا ہے، لوگ ان کو کہہ رہے ہیں وہ کانوں کچا ہے، یہ بھی لوگ ان کی بے عزتی بے حرمتی کہہ رہے ہیں نا۔ تو آگے اللہ کہتا ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہے ایمان والوں کے ساتھ، اور ان کے لیے رحمت ہے وہ، اور جو ایمان لائے۔ اور جو لوگ اذیت دیتے ہیں رسول اللہ کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے دردناک، آپ کون ہوتے کرنے کے لیے؟ رسول کو اگر اذیت دے رہا ہے کوئی، تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ اگر اپنے ہاتھ میں لیں گے پاور، تو آپ کے معنی گستاخ رسول، اگر کوئی آدمی فرض کو دنیا میں گستاخ، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میرا سوال ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے اس کو دردناک عذاب دے دے گا۔ اللہ سے زیادہ عذاب دے سکتا ہے انسان؟ وہ تو یہاں بھی عذاب دے گا، مرنے کے بعد بھی عذاب دے گا۔ وہ آپ نے تو زیادہ مار دیا کسی آدمی کو،
وہ تو ماننے کے بعد بھی عذاب دے گا اللہ تعالیٰ اگر رسول کے خلاف کہہ رہا ہے. جو اذیت دے گا اللہ کے رسول کو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں پر بھی سزا ہے بعد میں بھی. لیکن آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ اللہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے والے. آگے دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں. سورہ مومنون 23 سورۃ 70 آیت. ام یقولون بہ جنہ بل جاؤں بالحق واکثرہم للحق کارہون. یا وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ جنون پاگل پن ہے بلکہ وہ ان کے پاس حق کے ساتھ آیا, ان کی اکثریت حق کے لیے کراہت کرنے والی ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاگل پن ہے اس کے اندر تھوڑا اب یہ بات جملہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں, قرآن میں لکھا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسی وقت مار دے ان کو, یا آپ سے کہہ مارو بھائی, یہ رسول کے کہہ رہے ہیں. آگے لکھا سورہ ہجر 15 کی وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. اور وہ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا بے شک تو مجنون پاگل ہے. یہ کہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ پروف دے رہا ہے کہ رسول اللہ کو مجنون پاگل کہا جا رہا ہے. استغفر اللہ. یہ کہہ رہے ہیں مطلب. تو اللہ نے کہ مار دی ان کو فوراً, یہ کہا کہ تم لوگ مار گستاخ رسول کو. یہ گستاخی نہیں ہے, یہ نظر نہیں آ رہی تو گستاخی. اب دیکھیں سورہ انفال 8 کی 30. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور جب ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا تدبیر کی تاکہ وہ تجھے جما دیں, تجھے قتل کر دیں یا تجھے نکال دیں, اور انہوں نے تدبیر کی, اللہ نے تدبیر کی, اللہ بہترین تدبیر کرنے والا. امیجن کرے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ پلاننگ کری کہ رسول اللہ کو جما دیں یا ان کو قتل کر دیں یا ان کو نکال دیں. اور یہ اس وقت سے لے کے آج تک ہو رہا ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں. اور جتنا وہ کر رہے ہیں اتنا ہی اسلام پھیلتا جا رہا ہے. تو آپ کیوں جل رہے ہیں؟ اس کے معنی جل رہے ہیں آپ کو برا لگ رہا ہے تو آپ مارے دے رہے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سی تصویریں بنا رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں اتنے ہی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, آیتیں پڑھ رہے ہیں, آپ نہ پڑھ کے دیں. تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے تکبیر یہ کی کہ جماعت رسول کو اس کو قتل کر دے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے, اور کہ اس کو نکال دے. یہ 3 کام کرنے کی انہوں نے پلاننگ کی اور آج تک پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ جتنا بدنام کر سکے کریں. اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی تکبیر کر رہا ہے اور بہترین تکبیر کرنے والا اللہ ہے. نہیں کر سکتے آپ. اللہ اسلام پھیلے جا رہا ہے, قرآن دنیا میں پھیل رہا ہے, پوری دنیا کے مسلمان ورلڈ وائڈ 200% کنورژن ریٹ ہے ورلڈ وائڈ, ہمیشہ فرسٹ نمبر پہ. تو آپ پلان کر رہے ہیں, کتنا ہی برا کہتے ہیں ان کو. اتنی بری باتیں آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں محمد رسول اللہ کے بارے میں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں, نان مسلم نے 60,000 کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کے خلاف, لکھے چلے جا رہے ہیں اتنے جتنے لکھ رہے اتنے پڑھ رہے اتنے سے اسلام میں. سورہ آل عمران 3 کی 21 گستاخیاں ہو رہی ہیں رسول کے خلاف, وہ بتا رہا ہوں میں. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم. بے شک جو اللہ کی آیت کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور بغیر حق کے نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے جو انصاف کے ساتھ حکم کرتے ہیں وہ ان کو قتل کرتے ہیں, بس ان کو دردناک عذاب کے ساتھ خوشخبری دے دے. یعنی کہ نبیوں کو قتل کیا جا رہا ہے, سائیکولوجیکل قتل کیا جا رہا ہے. جو کفر کر رہے ہیں اللہ کی آیت کے ساتھ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں, اور قتل کر رہے ہیں جو انصاف کے ساتھ حکم امر کر رہے ہیں ان کو بھی قتل کر رہے ہیں. تو یہ جو قتل کر رہے ہیں ان کو اللہ کہہ رہا ہے بشارت دو عذاب علیم, اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا وہ کہ وہ کہتا کہ آپ لوگ لڑیے, یہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں آپ ڈیفینڈ کریں. یعنی امیجن کریں موسیٰ السلام سے اللہ کہتا ہے تم جاؤ جا کے پیغام دو فرعون کو, اس کے پاس لشکر بھی ہے, پتہ نہیں کیا کیا اس کے پاس. اور موسیٰ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں وضاحت کرنے میں زبان کے اندر میرے لینگویج کے اندر پرابلم ہے تو ہارون بھائی کے ساتھ کر دو. 2 آدمی کون, دو بھائی کو فرعون کی دربار میں بھیج دیا. تو اللہ کہتا ہے نہیں تم ایٹم بم بناؤ, پستول ہے, گنز رکھو, جا کے قتل کرنا, جا کے ٹھک 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 جا کے, نہیں 2 جا کے پیغام دو فرعون کو آیت کے ساتھ. اور سب سے طاقتور ہے شیطان کے بعد قرآن میں فرعون, جس نے اسلام کو جوان لڑکوں کو مارا, عورتوں کو زندہ رکھا, یعنی برائی کے اندر سب سے بڑا ہے شیطان کے بعد وہ قرآن میں. اس کے پاس 2 شخصیت تھے, وہ بھیجا بس, اور کوئی ویپنز کے ساتھ نہیں. تو یہ اللہ کے پیغام کو زیادہ امپورٹنٹ ہے.
آگے سورہ القلم 68 اور 2 اور مزمل 73-10 اور الحجرات 49 کی 3، یہ تینوں میں ساتھ پڑھتا ہوں. ما انت بنعمت ربک بمجنون واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. تیرے رب کی نعمت کے ساتھ یہ کہ تو مجنون پاگل کے ساتھ نہیں ہے، اور صبر کر جو وہ کہتے ہیں، اور ہجرت کر جمیل خوبصورت ترین ہجرت. بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے نزدیک اپنی آوازوں کو نیچے رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے تقوی کے لیے ان لوگوں کا امتحان لے لیا، ان کے لیے بخشش اور عظیم اجر ہے. اب دیکھیے یہاں لکھا ہے تیرے رب کی نعمت کے ساتھ یہ کہ تو مجنون پاگل کے ساتھ نہیں ہے. اب یہ رسول اللہ نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو پاگل نہیں ہے. میں اگر سنت رسول پہ اس بات پہ ایمان لاؤں، اگر محمد رسول کوئی پاگل کہے گا تو میں تو نہیں برا مانوں گا، کیونکہ اللہ نے بتایا کہ وہ پاگل نہیں ہے. لیکن آپ اس ایمان میں، آپ کا ایمان نہیں ہے شاید پر، آپ کا ایمان نہیں ہے، اور پھر آگے بھی ایمان نہیں ہے، اور صبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں اور ان سے ہجرت کر جمیل خوبصورت ترین ہجرت. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ بتائیں کس سے کہا گیا کہ خوبصورت ترین طریقے سے جو وہ کہہ رہے ہیں بیکار کی بات جو کہتے ہیں وہ تم خوبصورت طریقے سے ہجرت کر جاؤ صبر کر کے. ان سے کہا جا رہا ہے، اور آپ کیا کریں گے؟ آپ ماریں گے اس کو، آپ ماریں اس کو جس نے اس طرح بکواس کی ان کی شان میں ہیں. آپ ماریں گے. آپ رسول اللہ جو وہ خوبصورت ہجرت کرتے وہ سن ہی رہے کہ آپ بک رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ اگر رسول اللہ کے آپ فالوور ہیں اور اس طرح ان سے کہا گیا تو صبر کر جو وہ کہتے ہیں، یعنی مجھ کو پتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ کوئی کہہ رہا ہے، مجھے محمد رسول اللہ خلق و نظیم ہے، سب سے بہترین کردار پہ ان کو بنایا گیا، رحمت للعالمین ہے، تو میرا بلیف اس پر ہے. چاہے کچھ بھی کہہ دیں وہ مجھ پہ اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں بلیو کرتا ہوں کہ رحمت للعالمین ہے، خلق نظیم. اگر وہ گستاخی کر رہے ہیں تو اللہ کے پاس بہت زیادہ پاور ہے ان کو سزا دینے کے لیے. آپ کی پھٹسنو کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کی کیا کر لیں گے؟ آپ اپنے کو مار لیں، اس کو مار لیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، بس دیٹس اٹ. لیکن اللہ کی ذات تو یہاں بھی اس کو پنش کرے گی اور بعد میں پنش کرے گی. تو آپ کو کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو خامخواہ الجھانے کے لیے کہ ہم ماریں گے اس نے گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول. یہ بتاؤ نا، یہ صبر کے ساتھ یہ لکھا ہے نا، صبر کے ساتھ وہ جو صبر کرو اس پر جو وہ کہتے ہیں، اور ان سے ہجرت جمیل خوبصورت